حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور یہودیوں کے لیے آپ کی بعثت اتفاقی نہیں تھی، یعنی یہود و نصارہ دونوں کے لیے، لیکن بیچارے نصارہ کے پاس تو علم نہیں تھا، وہ تو بھیڑ بکریوں کی طرح بس جدھر سینگ سمائے ادھر چلتے تھے۔ علم اصل میں یہودیوں کے پاس تھا، جن کو قرآن نے اہل الذکر کہا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ لوگ پہلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، اور یہ اس غلط فہمی میں تھے کہ ہم جیسے بھی ہیں، جتنے بھی بگڑے ہیں، جب اللہ کے آخری نبی آئیں گے تو بس اسی حال میں ہم کو اقتدار مل جائے گا۔ اور انہوں نے اپنے طور پر یہ ذہن بنا لیا تھا کہ ہمارے ہی یہاں آئیں گے، اور کہاں آئیں گے؟ جیسے ہم مسلمان سمجھتے ہیں کوئی بھی خیر کا کام ہو، ہر جماعت سمجھتی ہے صرف ہمارے گھر میں ہو سکتا ہے اور کہیں تھوڑی ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح ہم نے خیر کو اپنی جاگیر سمجھ لیا ہے، یہودیوں نے بھی ہر خیر کو، حتیٰ کہ نبوت کو بھی اپنی خاندانی جاگیر سمجھ لیا تھا کہ نبوت ہمارے یہاں رہے گی، جبکہ انہیں علمی طور پر یہ بات معلوم تھی کہ وہ اولاد اسماعیل میں آئیں گے، اولاد اسحاق میں نہیں آئیں گے، وہ عربوں میں آئیں گے، بنی اسرائیل میں نہیں آئیں گے، لیکن اس کے باوجود جذباتی طور پر وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو بیچارے عربوں کے لیے یہ اتفاقی واقعہ تھا، کیونکہ عربوں کے پاس کوئی علم نہیں تھا، وہ بالکل کورے تھے، انہیں کچھ نہیں معلوم تھا۔ نبی آئیں گے یہ تو دور کی بات ہے، نبی کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ عرب بڑے مرعوب رہتے تھے یہودیوں سے کہ بھائی کچھ بھی ہو، ان کا مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، لیکن وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ جیسے اس زمانے میں ہمارا نوجوان بہت مرعوب رہتا ہے امریکہ والوں سے، مغرب والوں سے، بہت پڑھے لکھے لوگ، بہت پڑھے لکھے۔ معلوم نہیں ہے ان کے یہاں جو پڑھے لکھے ہیں وہ سب باہر کے گئے ہوئے ہیں، ان کے اپنے بہت کم پڑھے لکھے ہیں۔ امریکہ کو امریکہ باہر کے نوجوانوں نے بنایا ہے۔ برطانیہ بنا ہے باہر سے لوٹی ہوئی دولت سے، ان کے پاس اپنا کچھ نہیں تھا سوائے مچھلی اور آلو کے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ تو جیسے اس زمانے میں مسلمان نوجوان بڑے اسی لیے تو داڑھی بھی رکھیں گے تو انہی کے انداز کی، سر کے بال بھی بنوائیں گے انہی کی طرح، وہ اگر ننگے پھریں تو ننگے ہو جائیں گے، وہ پینٹ پھاڑ لیں تو پھاڑ لیں گے، وہ ستلی سے سی لیں تو ستلی سے سی لیں گے۔ ایسے بیچارے عرب بڑے مرعوب رہتے تھے یہودیوں سے، سمجھتے تھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، علم والے۔ اور ان لوگوں کی زبان سے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سنتے تھے، بھائی بڑے لوگ ہیں، ان کے یہاں تو نبی آئے ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، بس نام ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کیا تھے، نبوت کسے کہتے ہیں، ان کے کیا تعلیمات کچھ معلوم نہیں تھا۔ اکا دکا لوگ تھے جو اپنی فطرت کی آواز سے مجبور ہو کر شرک کا انکار کرتے تھے، جو کہتے تھے اربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور ترکت اللات والعزى جميعا كذاك يفعل الرجل البصير۔ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک سے زیادہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں، نہیں میرے کچھ نہیں سمجھ میں آتا، نہ میرا لات سے کوئی تعلق ہے، نہ میرا عزیٰ سے کوئی تعلق ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں نے ان سب کو چھوڑ دیا ہے، میں ایک خدا کو مانتا ہوں، اور ہر سمجھدار آدمی یہی کہے گا، یہی کرے گا۔ یہ ان کی فطرت کی آواز تھی، اس کے آگے کیا کرنا ہے ان کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ عرب میں اکا دکا ایسے لوگ تھے جو حنفاء کہے جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو صفت حنیفیت، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے مطالبہ کیا حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، محض اللہ سے تعلق قائم کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ جب عربوں کے سامنے مسئلہ آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم نبی ہیں، تو اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہوا کہ بھائی اگر یہ کہتے ہم شاعر ہیں تو ہم اپنے شاعروں کو مقابلے میں کھڑا کرتے، اگر یہ کہتے ہم جادوگر ہیں تو ہم اپنے جادوگروں کو مقابلے میں کھڑا، اب یہ کہتے ہم نبی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں نبی کیسا ہوتا ہے، تو ہم کس کو مقابلے میں لائیں؟ تو
وہ لوگ گئے یہودی علماء کے پاس اور ان سے جا کر کے کہا کہ ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں، وہ دیکھنے میں جتنے اچھے لگتے ہیں اندر سے اس سے زیادہ اچھے ہیں، ہم نے بچپن سے ان کی زندگی دیکھی، ان سے اچھا کوئی انسان ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، وہ بڑے سچے ہیں، بہت امانت دار ہیں، بہت ہمدرد اور خیر خواہ ہیں، انسانوں کے بہت بڑے خدمت گزار ہیں۔ لیکن ادھر کچھ دنوں سے انہوں نے ایسی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی وجہ سے گھر گھر جھگڑے ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اب ہمیں پتہ نہیں نبی کیسا ہوتا ہے، تو ہم کیسے سمجھیں کہ یہ سچ کہتے ہیں یا جھوٹ کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کے یہاں بہت سارے نبی آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے نبی کیسے ہوتے ہیں، تو آپ ہم کو کوئی طریقہ بتلائیں کہ ہم ان کو کیسے جانچیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ان یہودی علماء کو اس سے پہلے حضور کے بارے میں کوئی اطلاع نبی ملی ہوتی تو وہ کہتے اچھا تو وہ آ گئے ہیں تمہارے یہاں، کیا نام ہے ان کا؟ محمد نام ہے، ہاں یہ نام تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے، ان کی ماں کا نام آمنہ ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ تو یہودیوں کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھئی سب سے پہلے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، تم اپنے بارے میں سوچو تمہیں ماننا ہے یا نہیں ماننا۔ جانتے بوجھتے ہوئے اور یہ بات اندازے سے نہیں کہی جا رہی کہ یہودیوں نے جانتے بوجھتے ہوئے کیا، قرآن کی گواہی ہے کہ یہودی آپ کو پہچانتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ جب ان کی جانی پہچانی شخصیت آ گئی تو ان لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ تو کافروں کے مقابلے میں پہلے سے ان کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئیں گے تو ہمیں کامیابیاں ملے گی، ہمیں فتح ملے گی۔ جیسے مسلمان حضرت مہدی کے انتظار میں بیٹھے ہیں نا، حضرت مہدی کے سب سے بڑے دشمن مسلمان ہوں گے، حضرت مہدی پر پہلا حملان سے مارنے کی کوشش کرنے والے مسلمان ہوں گے، جیسے یہودی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن یہودی بنے، حضور کو جان سے مارنے کی بار بار کوشش یہودیوں نے کی۔ جو یہودیوں کا کردار تھا وہی عام مسلمانوں کا کردار ہوگا، جو یہودیوں کا کردار تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہی کردار ہوگا عام مسلمانوں کا حضور کے بیٹے حضرت مہدی کے سلسلے، جو حضور کے نواسے حضرت حسن کی اولاد میں، بالکل حظو النعل بالنعل، جیسے دونوں چپلیں ایک سائز کی ہوتی ہے، بالکل دونوں قوموں کی حالات ایک جیسے۔ تو بجائے اس کے کہ یہودی آگے بڑھتے کلمہ پڑھتے، انہوں نے عربوں سے کہا کہ دیکھو ہم تم کو چند سوالات بتلا رہے ہیں، یہ سوال جا کے کرو ان سے، ان کے جواب صرف نبی کو معلوم ہو سکتے ہیں، غیر نبی کو نہیں معلوم ہو سکتے۔ اگر وہ ان کے جواب دے دیتے ہیں تو وہ نبی ہیں، نہیں دے پاتے تو نبی نہیں ہیں۔ کسی کا خود تحقیق نہیں کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خود تحقیق کرتے، ان کو تو انتظار تھا۔ جو سوالات سکھائے ان لوگوں نے، ان میں سے اس وقت میں صرف ایک سوال کا تذکرہ کروں گا جس کے تعلق سے قاری صاحب نے آیات کریمہ پڑھی۔ انہوں نے کہا ان سے جا کر پوچھنا، یہ پوچھنا اور یہ بھی پوچھنا، یہ سوال ہے، وہ نوجوان کون تھے جو اپنا ایمان بچا کر غاروں میں چھپ گئے تھے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہی فوراً جواب دے دیتے تو عرب سوچتے جن لوگوں نے یہ سوال سکھایا ہے ان کو تو جواب معلوم ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی سے ان کی پہلے ملاقات ہو چکی ہو،
کسی تجارتی سفر میں جیسے ہم لوگ گئے تھے اور ان سے انہوں نے سوال و جواب دونوں سیکھ رکھا ہو اس لیے فوراً جواب دے دیا؟ اس کا امکان تھا نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تکوینی انتظام فرمایا. خوب یاد رکھو اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے اس میں بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں. یہ تکوینی انتظام کرایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اطمینان پر کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میری نبوت سے متعلق سوال ہے تو اللہ کی طرف سے فوراً جواب آئے گا. تو فرمایا ٹھیک ہے کل بتلاتا ہوں. سوچا رات تک تو وہی آ ہی جائے گی, کل بتلاتا ہوں. چلے گئے. اگر کل بھی بتلا دیتے حضور تو عرب یہ کہہ سکتے تھے ان کو پہلے سے معلوم تھا, انہوں نے ڈرامہ کیا تھا تاکہ ہم لوگ سمجھیں کہ نہیں معلوم تھا. اب کل آ گیا, وہ آئے بتلائیے, وہی آئی نہیں تھی, بتلائیں کیسے؟ حضور نے کہا ابھی تو وہی آئی نہیں, ابھی اللہ کی طرف سے کوئی بات. اچھا بڑی بڑی باتیں کرتے تھے نا, ہم جاہل لوگ تھے تو ہم پر خوب روب جماتے تھے. اب دیکھو ہم پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھ کر کے آئے, ایک ہی سوال میں بس ہار گئے جنگ, بیٹھ گئے اپنے گھر میں. اب گزر گئے کئی دن اور پورے مکے میں شور ہو گیا. یہودیوں نے ایسا سوال سکھایا جس کا محمد کے پاس جواب نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر بچے کو, ہر موافق کو, ہر مخالف کو, سب کو معلوم ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سوال کا جواب نہیں معلوم. اس کے بعد وحی آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل سے جواب دیا کہ اتنا تفصیلی جواب خود سوال سکھانے والوں کو نہیں معلوم تھا. اب کون کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے نبی نہیں ہے؟ اب کون آ گیا سکھانے والا؟ حضور تو کہیں گئے نہیں, سب کی نگاہوں کے سامنے مکے میں, باہر کہیں گئے نہیں, کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. صرف ایک ہی ذریعہ ہے نا کہ آسمان سے اطلاع آئی ہے, باقی دوسرا کوئی ذریعہ نہیں. یہ تو ایسی ہے جیسے آپ کسی سے کوئی سوال کریں اور وہ جواب نہ دے سکے, آپ اس کو مجمع میں شرمندہ کریں اور وہ شرمندہ ہو لیکن جواب نہ دے سکے, اور تھوڑی دیر کے بعد کہیں آؤ آؤ مجھے جواب معلوم ہے میں تو آپ کہیں گے پہلے اپنا موبائل چیک کرو, کسی نے واٹس ایپ پر بھیجا ہوگا. اس لیے کہ اور تو تم کہیں گئے نہیں, اور تو کسی سے بولا یہی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے. تو اس زمانے میں واٹس ایپ نہیں تھا, جب کسی سے ملاقات نہیں ہوئی, کہیں نہیں گئے, تو ایک ہی ذریعہ ہو سکتا ہے کہ آسمان سے اطلاع آئی ہے, اور یہی تو منوانا تھا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ نہیں کر رہے تھے. 3 دن تک جواب نہ بھیج کر ہمیشہ کی شرمندگی سے بچا رہے تھے. اہل باطل کے لیے انکار کے سارے راستے بند کر رہے تھے.